الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے امیج کی شکل میں مردہ فروشوں کا ایک میسیج ہے جس میں ہیڈنگ ہے: قبر والے بھی مدد فرماتے ہیں. فیضان نظامیہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی وفات شریف کے سینکڑوں برس بعد 50 نماز سے 5 نماز کروا کے اس امت کی مدد فرمائی. بخاری شریف جلد 2 باب المعراج کتاب المناقب، اور صحیح مسلم شریف مشکات المصابیح. الحمدللہ اہل سنت کے عقائد ہی قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یوں تو دیو مالائی قصے اور کہانیاں اور بناوٹی کرامات، جھوٹے معجزات تو مردہ پرستوں کی طرف سے سنتے ہی رہتے ہیں. آج جو ایک صحیح ترین حدیث سے استدلال کیا گیا ہے، اس کے بارے میں صرف اتنا ہی عرض ہے کہ مردہ پرستوں کے غوث اعظم اپنی کتاب الغنیہ لطالب طریق الحق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 پر بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: سب سے بڑا فتین اور سب سے بڑا خطرناک اس امت کے لیے وہ لوگ ہیں اعظمها فتنة على امتی الذین یقیسون الامور برأیہم. اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ وہ لوگ ہیں جو قیاس آرائی کرتے ہیں اور قیاس کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں. اعظمها فتنة على امتی الذین یقیسون الامور برأیہم یحرمون الحلال ویحللون الحرام. تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنے پیر کا تو بن. اب صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3887 اور صحیح مسلم کی 164 اور دیگر جگہوں پہ بھی یہ روایت موجود ہے، جس میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى. اللہ رب العالمین نے میرے اوپر وحی کی جو وحی کرنا تھا. فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. تو اللہ رب العالمین نے مجھ پر ہر رات اور دن، یعنی رات اور دن میں 50 وقت کی نماز فرض کیا. فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى. تو میں سدرۃ المنتہا سے اترا اور کہاں پہنچا؟ 6 آسمان پر، جہاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے. فقال. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا، غیب کا علم نہیں ہے، پوچھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے نہیں پکارا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اترے
اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا، سوال کیا، ما فرض ربک علی امتک، تیری امت کے اوپر کیا اللہ تیرے پروردگار نے فرض کیا؟ قلت، تو میں نے کہا 50 صلاۃً، 50 وقت کی نماز۔ قال ارجع الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس، فاسألہ التخفیف، نرمی کا معاملہ کرنے کا سوال کرو، پوچھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3887، صحیح مسلم 164۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا سے ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں پکارا، اور نہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اتر کر آئے، فنزلت الی موسیٰ، تو میں اتر کر کے آیا۔ اب یہ جو قبر کے پجاری ہیں، مردوں کی دہائی دینے والے ہیں، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدد کریں؟ اور ہیڈنگ جو قائم کیا ہے وہ تو سب سے خطرناک ہے کہ موت وفات شریف کے سینکڑوں برس بعد مدد فرمائے۔ مدد کیا کیے اور کیسے کیے؟ یہاں سے کوئی مردے کو پکارے تو کیا مردہ سنتا ہے؟ وما انت بمسمع من فی القبور، یہ قرآن کو بھی چھوڑتے ہیں، نبی کے فرمان کو بھی چھوڑتے ہیں۔ نبی کے فرمان کو کیسے چھوڑتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھاؤ مسند احمد، وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے پیچھے چلتے، میری اتباع اور میری پیروی کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چھٹے آسمان پر ملے، لیکن دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ دنیا میں زندہ، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا ان یتبعنی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، دنیا میں زندہ نہیں، اور یہاں سے پکارنے والے کی پکار بھی نہیں سن سکتے۔ اگر دور ہی سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سن لیتے تو سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان پر، پھر چھٹے آسمان پر اترنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اس لیے مسلمانوں ذرا غور کرو، تمہیں اللہ رب العالمین سے دور کرنے کے لیے کیسی کیسی یہ چال مردہ پرست لوگ چلتے ہیں، کس قدر یہ قبروں کو سجاتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں اور رب کائنات سے دور کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، کیا اللہ رب العالمین مددگار نہیں ہے؟ ایک مومن آدمی تو ہمیشہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بھلا بتاؤ مسلمانوں کہ یہ ضلالت اور گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین سے دوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اٹھاؤ سورہ آل عمران، اللہ رب العالمین نے فرمایا، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ مان لو، ایک منٹ کے لیے مان لو میرے بھائیوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدد کی تو وہ تو عالم برزخ ہے، اب دنیا کے لوگوں کی بات سن ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ دنیا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ نہیں ہے، وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو سب سے بہترین مددگار ہے، خیر الناصرین، سب سے بہترین مددگار ہے، اب سب سے بہترین مددگار کو چھوڑ کر
میت کو پکارنا، وہ بھی اتنے دور سے، جب نبی دور سے نہیں سنا سکتے تو یہ مردہ فروش، ہڈی فروش سنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ذرا غور کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور انابت کریں۔ یہ نظامیہ والے کے لیے بھی پیغام ہے اور دیگر قبر پرستوں کے لیے بھی پیام ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے۔